بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی اہلہا۔ تمام تعریف اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جو یکتا ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں ہے، وہی عبادت کے لائق ہے، اور بے انتہا درود و سلام نازل ہو ہم سب کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جو اللہ تعالیٰ کے آخری نبی ہے اور آپ کے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ محترم سامعین و ناظرین، آج کی مجلس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، آپ کی عظمت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنے والے کا کیا حکم ہے شریعت میں، امت مسلمہ نے ان کے ساتھ کیا سلوک کیا ہے، یہ بیان کرنا مقصود ہے۔ آپ سب جانتے ہیں ان دنوں فرانس میں جو حالات ہیں، اور وہ اسی لیے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں وہاں کا ایک گستاخ اخبار، جس نے آج سے 15 سال قبل تقریباً چارلی ایبڈو اس کا نام ہے، اس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاکے پیش کیے تھے۔ خاکے کارٹون کو کہتے ہیں، جس طرح انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تصویر بنائی ہے۔ ان کی نظر میں تو نہ وہ عیسائی ہے، وہ بے دین ملحد لوگ ہوتے ہیں، لیکن کیونکہ انہیں معلوم ہے کہ اسلام اور مسلمانوں کو سب سے زیادہ ان کے نبی سے محبت ہے، تو وہ مسلمانوں کو اور اسلام کو تکلیف پہنچانے کے لیے یہی حربہ استعمال کرتے ہیں۔ ان کو معلوم ہے کہ ہم میدان جنگ میں مسلمانوں سے نہیں جیت سکتے۔ وہ جب بھی مسلمانوں کے مقابلے میں آئے ہیں تو مسلمانوں سے انہیں بہت زیادہ تکلیف پہنچی ہے، مسلمانوں نے انہیں مزہ چکھایا ہے، اس لیے ان کے لیے مسلمانوں کو تکلیف دینے کا آسان راستہ، مسلمانوں کے ایمان کو کمزور کرنے کا آسان راستہ یہ ہے کہ وہ مسلمانوں کے نبی کی شان میں گستاخی کرے، ان کی آسمانی کتاب ان کے ہاتھ میں جو ہے اللہ کی کتاب قرآن کریم، اس کے اوپر گستاخی کرے۔ یہ ان کے لیے آسان راستہ ہوتا ہے۔ اس کے لیے وہ کبھی مسلمانوں کی جو خواتین برقعے کے ساتھ نکلتی ہے، برقعے پر پابندی لگاتے ہیں، کبھی وہ اسلامی قوانین کا مذاق اڑاتے ہیں، اور اسی طرح وہ ہمارے پیارے آقا جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت قرآن کریم میں فرماتے ہیں، النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم، کہ نبی سب سے زیادہ مسلمانوں کے دلوں کے قریب ہے، حتیٰ کہ ان کی جان سے بھی، یعنی مسلمان اپنی جان سے بھی زیادہ نبی کو عزیز رکھتے ہیں، اپنے رشتہ داروں سے بھی زیادہ عزیز رکھتے ہیں۔ اور ایک آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا لتؤمنوا باللہ ورسولہ وتعزروہ وتوقروہ وتسبحوہ، کہ ہم نے نبی کو تمہارے لیے بھیجا ہے بشارت دینے والا اور اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرانے والا بنا کر، آگاہ کرنے والا بنا کر بھیجا ہے، تاکہ تم وتعزروہ وتوقروہ، اس کی عظمت کرو، اس کی عظمت میں مبالغہ کرو۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، لا تجعلوا دعاء الرسول کدعاء بعضکم بعضا، اے مؤمنین تم اپنے نبی کو ایسے نہ پکارو جیسے تم ایک دوسرے کو پکارتے ہو، بلکہ آپ کو یا رسول اللہ، یا نبی اللہ، یا حبیب اللہ کہہ کر پکارو جب پکارنے کی باری آئے۔ اور اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، تم اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو۔ تو ظاہر ہے اللہ سے آگے تو بڑھے گا نہیں بندہ، نبی اگر ہے تو نبی سے آگے چلو بھی مت تم۔ اور یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، نبی کے بولنے سے پہلے تم بولو مت۔ نبی کوئی بات کر رہے ہیں یا نبی کوئی فیصلہ کرنے جا رہے ہیں تو نبی کے فیصلے سے پہلے تم کوئی بات نہ کرو، اور نبی کے سامنے اگر بات چیت کر رہے ہو تو نبی کی آواز سے اپنی آواز کو بلند نہ کرو۔ لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا لہ بالقول، اور ان کے سامنے اس طرح زور سے بات نہ کرو جس طرح تم آپس میں ایک دوسرے کے سامنے زور سے بات کرتے ہو۔ ممکن ہے کہ تمہارے زور سے بات کرنے کی وجہ سے تمہارے اعمال کو اللہ تعالیٰ جلا دے، حبط کر دے، ختم کر دے، اور تمہیں اس کا احساس بھی نہ ہو۔
تو نبی کی عظمت اور بڑائی اللہ تعالیٰ ہمیں بتلا رہے ہیں، نبی کا ادب سکھا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی تھے، ثابت بن قیس بن شماس رضی اللہ عنہ، وہ مسجد میں نظر نہیں آئے کچھ دن، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے دریافت کیا کہ بھائی ثابت کہاں ہیں، وہ کیوں نہیں آ رہے ہیں؟ تحقیق کرنے سے پتہ چلا تو صحابی نے بتلایا کہ یا رسول اللہ، جب سے آیت کریمہ نازل ہوئی ہے تو وہ یہ رو رہے ہیں اپنے گھر میں کہ میں تو بہت زور سے بات کرتا ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، تو میرے اعمال تو سب ضائع ہو گئے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور کہا ثابت سے کہو کہ یہ آیت اس کے بارے میں نہیں ہے، تمہاری آواز جو ہے وہ فطری طور پر بلند ہے، تم میرے سامنے گستاخی کی نیت سے یہ بات نہیں کرتے ہو۔ تو صحابہ کرام کو اتنا خیال ہوتا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے زور سے بات کرنے سے۔ یہی حکم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات مبارک کے بعد ہے۔ آپ وفات پا گئے، آپ کے حجر مبارک کے سامنے، آپ کی مسجد میں ہمیں زور سے بات نہیں کرنا چاہیے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ جب ہو تو ہمیں انتہائی احترام اور عظمت کے ساتھ تذکرہ کرنا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک میری ذات تمہاری نظر میں اپنی اولاد، اپنی والدین اور تمام دنیا سے زیادہ محبوب نہ ہو جائے، تمام انسانوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جائے۔ ایک مقام پر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک اس کی خواہشات میری خواہشات کے تابع نہ ہو جائے، ان شریعت کے تابع نہ ہو جائے جن کو میں لے کر آیا ہوں۔ آپ کبھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی بات پسند ہے، تذکر آ گیا، آپ اس کے مقابلے میں یہ نہ کہو کہ مجھے تو یہ پسند نہیں ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پسند کے خلاف ہم اپنی پسند کا اظہار کرنے پر اللہ تعالیٰ ہمارے ایمان کو ہم سے چھین نہ لے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت میں امت نے مبالغہ کیا، آپ کی محبت میں مبالغہ کیا۔ مبالغے کا یہ مطلب نہیں کہ آپ کو مقام سے بڑھا دیا، یعنی آپ کی انتہائی محبت۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کبھی کبھی گھر جاتے تھے اور واپس آ جاتے تھے کہ ہمیں آپ کو دیکھے بغیر قرار نہیں آتا۔ تو ایسی عظمت اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی۔ صحابہ کرام میں تو بے شمار واقعات ہیں ایسے کہ جس میں صحابہ کرام نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنے والے کو قتل کر دیا۔ انہوں نے شان میں گستاخی کرنے والے کو قتل کر دیا، کافر سمجھا، لیکن صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے بعد بھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے بعد بھی ایسے واقعات پیش آئے ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور میں بحرین سے ایک واقعہ پیش آیا اور مقدمہ پیش ہوا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے سامنے کہ بحرین میں کچھ بچے گیند سے کھیل رہے تھے۔ پہلے اس زمانے میں لوگ کپڑے سے گیند بناتے تھے، کھیل رہے تھے، تو جہاں کھیل رہے تھے وہاں کوئی چرچ تھا، اس چرچ کے باہر ایک عیسائی پادری بیٹھا ہوا تھا۔ تو بچوں کی گیند جو ہے اس عیسائی پادری کے پاس چلی گئی، تو وہ پادری نے گیند لے لی، ان کو نہیں دینے لگا۔ تو بچوں میں سے کسی بچے نے کہا ہم تمہیں ہماری سب سے محبوب ترین، سب سے عظمت والی شخصیت ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ دیتے ہیں، تم یہ گیند ہمیں دے دو۔ تو اس کو گیند نہیں دینا تھی، اس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی، کچھ الفاظ کہے، تو ان بچوں نے اس کو ان غیرت پر مارنا شروع کیا اور اتنا مارا کہ اس کو مار دیا جان سے۔ یہ واقعہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس آیا فیصلہ کہ بھی بچے تھے اور انہوں نے ایسا کیا تو کیا کرنا چاہیے۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے فرمایا آج مجھے اتنی خوشی ہوئی کہ اگر کوئی ملک فتح ہو جاتا تب بھی اتنی خوشی نہ ہوتی، مال غنیمت آتا میرے پاس تب بھی اتنی خوشی نہ ہوتی۔ مسلمانوں کے بچوں میں بھی الحمدللہ یہ غیرت موجود ہے کہ وہ اپنے نبی کی گستاخی برداشت نہیں کر سکتے۔ اس کا خون حلال تھا، اچھا کیا مار کر۔ تو یہ واقعہ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کا ایک واقعہ خود حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس ایک آدمی کو لایا گیا،
تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس کو قتل کروایا، حکم دیا کہ قتل کرو، اور اس کے بعد کہا کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کی شان میں گستاخی کرتا ہے، من سب اللہ او سب احد من الانبیاء، یا انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام میں سے کسی کی گستاخی کرتا ہے، فاقتلوہ، تو اس کو قتل کر دو۔ تو اتنے مسلمان نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے بارے میں حساس ہے۔ آپ حضرت صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین آپ کے ساتھ جو محبت کا تعلق رکھتے تھے وہ کیسا تھا؟ عروہ بن مسعود ثقفی یہ ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، اور مکہ والوں کی طرف سے صلح حدیبیہ کے دن وہ جو کچھ لوگ آئے تھے بات چیت کرنے کے لیے، ان میں سے یہ بھی تھے عروہ بن مسعود ثقفی۔ تو وہ دیکھنے کے لیے آئے تھے، مسلمانوں کے حالات جانچنے کے لیے۔ تو وہ جب اپنی قوم میں واپس لوٹے ہیں مکہ والوں کے پاس دوبارہ بات چیت کرنے کے بعد، تو انہوں نے کہا واللہ میں قیصر یعنی روم کے بادشاہ کے دربار میں گیا ہوں، میں ایران کے بادشاہ کے دربار میں گیا ہوں، میں ہیرا کے بادشاہ کے دربار میں گیا ہوں، لیکن جو عظمت میں نے محمد کے ساتھیوں کی دیکھی ہے، جو ساتھی محمد کی جو عظمت کرتے ہیں، ایسی عظمت میں نے ان لوگوں کی بھی نہیں دیکھی۔ میں نے یہ دیکھا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوتے ہیں، بات کرتے ہیں، وہ اپنی آوازوں کو جھکا لیتے ہیں، خاموش ہو جاتے ہیں سب اور خاموشی سے سنتے ہیں۔ وہ وضو کرتے ہیں، ان کے وضو کا پانی زمین پر نہیں گرنے دیتے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھوکتے ہیں، ان کے تھوک کو وہ نیچے نہیں گرنے دیتے۔ اتنی عظمت میں نے کسی کی نہیں دیکھی۔ تو یہ عظمت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم مسلمانوں کے دلوں میں اللہ تعالیٰ نے ڈالی ہے۔ آپ ہماری دنیا میں سب سے محبوب ترین ذات ہے ہمارے لیے۔ اللہ تعالیٰ کی مخلوقات میں جتنی محبت ہمیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنی کسی سے نہیں۔ اس کے لیے مسلمان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات کے لیے اپنی جان تک قربان کر سکتا ہے، اور اس سے بڑی کوئی شہادت، کوئی شرف نہیں ہو سکتا کہ کسی مسلمان کی جان جو ہے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے لیے قربان ہو جائے۔ اسی وجہ سے امت مسلمہ کا یہ اتفاقی عقیدہ رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنے والے کی توبہ بھی قبول نہیں کی جائے گی، اس کو قتل کر دیا جائے گا۔ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام، نماز سے بڑی چیز کیا ہو سکتی ہے؟ ایک مرتبہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں، حضرت ابو سعید الخدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نماز پڑھ رہا تھا۔ نماز کے دوران نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ نہیں تھا کہ میں نماز پڑھ رہا ہوں۔ آپ نے مجھے بلایا، میں نے تاخیر کر دی جانے میں۔ تو جب میں نماز ختم کی اور میں واپس لوٹا تو میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نماز پڑھ رہا تھا اس لیے تاخیر ہو گئی۔ تو آپ نے فوراً فرمایا الم یقل اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما، یعنی کہ تم اللہ اور اس کے رسول کی بات کا جواب دو جب وہ تمہیں پکارے؟ تو تم کو نماز توڑ دینا چاہیے تھا اور میرے پاس آنا تھا۔ اور بعض فقہاء نے یہ کہا کہ اگر اللہ کی بات تو الگ ہے، اللہ تعالیٰ کا حکم تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو بتلائیں گے، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب تم کو بلائے اور تم جاؤ تو نماز بھی نہیں ٹوٹتی ہے، یعنی نماز جاری ہے۔ تو اس سے اندازہ لگائیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہمارے نزدیک کتنی محترم ہے، کتنی مقدس ہے۔ وہ نوجوان بچہ جس کا نام عبداللہ تھا اور اس کے والدین چچینیا کے رہنے والے تھے، چچینیا کے بعد وہ روس کے تھے، روس میں رہتے تھے، اور روس سے پھر 12 سال پہلے وہ فرانس پہنچے تھے، فرانس میں رہ رہے تھے۔ اس نوجوان نے 100 کلومیٹر دور رہتا تھا وہ اس شہر سے جہاں پر اس نے مارا ہے اس بدبخت کو۔ یہ جو ٹیچر تھا پچھلے کئی سالوں سے اپنی کلاس میں مسلمان طلباء کو مجبور کرتا تھا کہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاکے بنائے ویسے جیسے اس نے بنائے تھے اس اخبار والے نے۔ اس نوجوان نے جب یہ سنا کہ ایسا ہو رہا ہے تو وہ 100 کلومیٹر دور سے آیا اور آنے کے بعد اسکول کے باہر کھڑا رہا، اور اس شخص کو گستاخ کو پہچاننے کے لیے اس نے وہاں کے مقامی 2 طلباء کو 300 یورو دیے۔ 300 یورو بڑی رقم ہوتی ہے، 25 ہزار ہمارے ہندوستانی روپے ہوتے ہیں۔ اور جب اس کو یقینی طور پر پتہ چل گیا کہ یہی وہ گستاخ شخص ہے، وہ اسکول سے نکلا جب ٹیچر تو وہ اس کے پیچھے پیچھے گیا، وہ چل کر جا رہا تھا، اور جب ایک تنگ گلی میں پہنچا تو وہاں جا کر اس نے اس پر حملہ کیا اور گستاخ کے سر کو قلم کر دیا۔
اور پھر وہ بھاگا نہیں بلکہ وہ کھڑا رہا عزت اور احترام کے ساتھ، تاکہ پولیس اس کو گرفتار کر لے اور جو کرنا چاہے کر سکتے ہیں۔ لیکن پولیس نے مسلمان ہونے کی وجہ سے ان کے قانون کو بھول جاتے ہیں کہ بھئی ہر شخص کو دفاع کا حق ہے، بلکہ انہوں نے اس کو گولی مار کر شہید کر دیا۔ اس نوجوان نے یہ کارنامہ انجام دیا۔ اللہ تعالیٰ اس کو شہادت کے درجات عطا فرمائے، اور ہم مسلمان ہو کر ہم یہ دنیا کو یہ پیغام دیں گے کہ جو کچھ بھی ہو جائے مسلمان وہ برداشت کر سکتا ہے، لیکن اپنے نبی کی شان میں گستاخی کوئی مسلمان کبھی برداشت نہیں کر سکتا۔ دنیا کو چاہیے کہ وہ اس پر قانون بنائے۔ اگر وہ قانون نہیں بنائے گی تو مسلمان قیامت تک کے لیے چاہے سب مسلمان اس راہ میں شہید ہو جائے، لیکن وہ کبھی بھی اس کی پرواہ نہیں کریں گے کہ تمہاری آزادی رائے کیا چیز ہوتی ہے۔ تمہاری آزادی رائے تمہاری اپنی باتوں کے بارے میں جب آتی ہے، جب تمہارے ذات کے بارے میں کوئی کہتا ہے یا تمہارے بڑوں کے بارے میں جب کوئی کہتا ہے تو تمہیں برا لگ جاتا ہے، اس وقت کہاں چلی جاتی ہے۔ تمہاری آزادی رائے صرف ہمارے دین، ہمارے رب تبارک و تعالی اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہی میں نظر آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور نصیب فرمائے، اور نہ صرف ظاہری محبت جذبات والی، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ، آپ کی لائی ہوئی شریعت مطہرہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، امت مسلمہ کو اس پر متفق فرمائے۔ امت کے جو حکمرانوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے اظہار میں اس گستاخ کو اور اس گستاخ حاکم کو جو چیلنج کیا ہے، اللہ تعالیٰ اس چیلنج میں ان کو کامیاب کرے، پورا کرے، اور اس ملک کے حکمرانوں کو اللہ تعالیٰ عبرتناک سزا عطا فرمائے۔ اور ایسے جتنے لوگ ہیں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بدخواہی یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو عبرتناک سزا عطا فرمائے۔ امت مسلمہ کو اس موقع پر متحد اور متفق فرما دے، اور ہم سب کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر قربان ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ چند باتوں کے ساتھ اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔